السلام علیکم، میں پروفیسر خالد عمر ایک کہاوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے حضور کا غلام ہوں بینگن کا نہیں، یعنی آپ کا نوکر ہوں بینگن کا نوکر نہیں۔ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، آپ جو کچھ کہتے ہیں اس کی تائید کرتا ہوں، مجھے جھوٹ سچ سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ کہاوت اس شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے جو اپنی مالک کی ہاں میں ہاں ملائے، یا مطلب پرست شخص کے بارے میں کہاوت بولی جاتی ہے، یا یہ کہاوت اس شخص کے لیے بھی بولی جاتی ہے جو لالچ کے باعث کسی کی جا بجا طرفداری کرے۔ آئیے اب ہم اس کہاوت کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نواب صاحب رات کے وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ان کے دسترخوان پر مختلف طرح کے کھانے موجود تھے، جس میں سے بینگن کا سالن بھی تھا۔ نواب صاحب کے دوست بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نوابوں کے دوستوں کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، وہ نواب کے مزاج شناس ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس محبت میں بھی ایک دوست نے اپنی ذہانت کے جلوے دکھائے۔ اس نے تاڑ لیا تھا کہ نواب صاحب بینگن کا سالن دوسرے سالنوں کی نسبت زیادہ خوب مزے لے کر کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، حضور بینگن بھی کیا چیز ہے، اس سبزی کا کیا کہنا، اس سے رائتہ بنتا ہے، اس میں قیمہ بھر کر کھایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ الٹے ہاتھ سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بینگن کا سا حسن تو فطرت نے کسی چیز میں رکھا ہی نہیں ہے، کیا رنگ ہے، کیا روپ ہے، اس پر کیسی دمک ہے، ریشم کی طرح چکنا ہے، سر پر سبز تاج ہے اور شاہی عصا بھی شامل ہے۔ یہ ترکاریوں کا راجا ہے، واقعی بادشاہوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نواب صاحب خوش ہوئے، وہ بڑے غور سے اپنے اس دوست کی باتوں کو سن رہے تھے، مزے لے لے کے اور زیادہ بینگن کا سالن کھانے لگے۔ اس کے بعد محفل برخاست ہوئی۔ نواب صاحب آرام کے لیے اپنے محل میں گئے چلے، لیکن انہیں رات بھر نیند نہ آئی، پیٹ میں بھی گڑبڑ رہی۔ صبح کو جب نواب صاحب کا دربار لگا تو نواب صاحب نے فرمایا، بھائی بینگن تو بڑی بیہودہ ترکاری ہے، رات بھر پیٹ میں درد رہا، تمام رات بے چینی میں کٹی، آئندہ میری غذا میں اس کو شامل نہ کیا جائے۔ ان کا دوست جو کل بینگن کی تعریف کر رہا تھا، جیسے ہی اس نے نواب صاحب کی زبان سے بینگن کی برائی سنی تو کہنے لگا، حضور والا بینگن سے بری اور مضر تو دنیا میں کوئی سبزی ہے ہی نہیں، اس کا نام تو سنیے، بے گن، رنگ دیکھیے تو سب ترکاریوں سے جدا، نہ سبز ہے نہ بادامی نہ سفید، پوری طرح کالا بھی نہیں ہے، اس کو کاٹ کر دیکھیے تو بھدا ہے، بیج سے بھرا ہوا ہے جیسے کیڑے پڑے ہوں، اس لیے فطرت نے اس کے دہانے پر سبز مہر لگا دی ہے اور دماغ میں کیل ٹھونک دی ہے۔ یہ سن کر نواب صاحب نے کہا، بینگن کے بیان میں رات کو اور صبح کو یہ اتنا فرق؟ تو دوست نے دست بدستہ عرض کی، حضور کا غلام ہوں بینگن کا نہیں۔